اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 11 ستمبر 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں دارالعلوم محمودیہ، نقشبندیہ، دارالعلوم قدوسیہ، موسویہ نقشبندیہ میں، تحصیل جلال پور پیروالا ضلع ملتان میں آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام اور اس کی تمام ضلعی تحصیلی قیادت کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھ سے قبل امیر محترم نے جو باتیں فرمائی ہیں، یہ دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ہوتا ہے۔ میں واللہ استغفار کر رہا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا، اللہ پاک ان کی توقعات کو پورا فرمائے۔ آج ہمارے پیر صاحب ہمارے میزبان ہیں، یہاں کے تحصیل امیر صاحب بھی ہیں اور باقی جملہ علماء، قاری مختار صاحب موجود ہیں اور ہمارے غلام اکبر صاحب میرے جلال پور پیروالا کے پہلے میزبان موجود ہیں، حضرت مولانا فرید صاحب، باقی جتنے جملہ علماء کرام، آپ عوام، ان سب کا شکریہ کہ آپ ہمارے شارٹ نوٹس پر تشریف لائیں۔ میرے دوستو، میری گفتگو کو تقریر کم اور غیرت پہ دستک زیادہ سمجھیں۔ میں گفتگو اس نیت پہ کرتا ہوں کہ اگر اچھی لگے قبول کریں، بری لگے تو آپ اٹھ کے چلے جائیے، اللہ حافظ، ہم سیاف کر لیں گے، ہم منت نہیں کریں گے۔ میری گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں میں پانی اور اپنے دل میں غیرت، اپنے دماغ میں فکر اور اپنی تحریک میں جوش لائیں۔ بس یہ ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہم میں سستی ہے، اسے کی خاتمے کے لیے میں نے آیت پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ علماء سے اس کی شرح مزید سن لینا۔ یہ عین اس وقت آیت اتری ہے جب دنیا کے لیے لوگ آگے بڑھے اور آخرت کو بھول گئے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کا ہو، تبلیغ کا ہو، تدریس کا ہو، خانقاہ کا ہو یا جمعیت علماء اسلام کا، ہم یہ دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت سیدھی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اگر علماء اسلام کی جماعت الیکشن میں بھی اترتی ہے تو ہم دینی ضرورت کی بنیاد پہ آتے ہیں، ہمیں عہدے نہیں چاہیے، ورنہ ہماری قیادت کو کیا کیا آفرز نہیں ہوئی، کیا سے کیا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں عہدے آفر نہیں ہوئے، تو ہمیں عہدے نہیں چاہیے، ہم نے دینداری میں کام کرنا ہے، اس لیے ہم نے غریبی میں نام پیدا کیا۔ تو میری گفتگو کا مقصد صرف آپ حضرات میں ایک جوش پیدا کرنا ہے کہ آپ جس کام میں بیٹھے ہیں اس کام کی نوعیت کو سمجھیں اور ہر بندہ دینی کام کا داعی بنے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، داعی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں تو چوتھی چیز نتیجہ اس پر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے یہ 3 چیزیں بطور دعوت کے مانگی ہیں۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کا دوسرا رکوع دیکھیں، پارہ نمبر 19 ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی۔ یہ 3 چیزیں حضرت موسیٰ نے مانگی، یفقہ قولی اس کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لفظی ترجمہ۔ ویسر لی امری، میرا کام آسان کر۔ وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول۔ یفقہ قولی، دنیا میری بات سمجھے۔ اب با محاورہ ترجمہ سمجھانے لگا ہوں۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی زبانی، وہ فرماتے تھے رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے میرے کام پر مطلع فرما دے۔ سینہ کھول کا کیا معنی ہے؟ بٹن کھولو اور قمیض سینہ کھول لو، یہ معنی؟ جی نہیں،
شرح صدر کا معنی ہے مجھ پر میرے کام کو کھول۔ آپ نے ہماری محبوب جماعت تبلیغی جماعت کی ایک دعا سنی ہوگی، اللہ ہم پر ہمارے کام کی اہمیت کھول دے۔ میں نے 20 دن رائمنڈ میں اپنے 4 ماہ کے دوران حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں گزارے ہیں۔ یہ پرانے حضرات جانتے ہیں کہ اس زمانے میں 20 دن مرکز کی خدمت کے دیے جاتے تھے، شاید آج کل کی یہ ترتیب یوں نہیں ہے۔ تو میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں 20 دن حضرت حاجی صاحب کے شب و روز دیکھے ہیں، تو ان کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول۔ ہم سوچتے یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ ہم پر ہمارا کام کھول دے؟ پھر ہم نے پڑھا سمجھا، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ رب اشرح لی صدری یہ داعی کی دعا ہے، اور داعی پر اپنی دعوت کی اہمیت نہ کھلے وہ دعوت دے نہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، میں کس چیز کی دعوت دوں گا جب مجھے شرح صدر ہی نہیں ہے، مجھے اتنا معلوم ہی نہیں ہے میرے کام کی طاقت کتنی ہے۔ میں آپ کو قائل کیسے کروں؟ بھائی ریڑی پر آلو بیچنے والا اگر اپنے آلو کی صلاحیت نہیں بتائے گا تو چیز بکے گی۔ یہ دنیا کی چیز ہے، میں تو دین کی دعوت دے رہا ہوں، یہاں بیچنا کچھ نہیں، سمجھنا ہے۔ اس کو میں کیسے سمجھاؤں گا جب میرے اوپر میرا کام نہ کھلا ہو؟ تو آپ لوگ دائی ہیں، ایک بات طے کر لیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہم پر ہمارے کام کی اہمیت کھول۔ نمبر 2 ویسر لی امری، لفظی ترجمہ میرے لیے میرا کام آسان کر۔ کیا مانا؟ ہر بندے کے لیے اس کا کام آسان ہی ہوتا ہے، مشکل بھی ہو تو عادت پڑ جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ تفصیل کیا ہے، تشریح کیا ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے، وضاحت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسر لی امری، حجت اللہ فی الارض کی زبانی سنیے، فرمایا ویسر لی امری، اے اللہ مجھے میرے کام پھیلانے کے اسباب عطا فرما۔ اسباب دیکھو، آخری بندے تک میں بات کروں، ادھر آواز نہیں جائے گی۔ سبب آیا، آخری بندے نے بات سنی، یہ ہے ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان۔ اس سے بھی بڑھ کے جواب دوں کہ امراض لگے ہوئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، لائیو براہ راست نشریات مباشر چل رہے ہیں، ادھر سے بیٹھ کے ہم غیر ممالک کو سنا رہے ہیں، ویسر لی امری، اللہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ یہ ہوتا ہے چیز کے لیے اس کی وسعت مانگنا۔ 2 چیزیں، تیسری چیز وحلل عقدۃ من لسانی، کیا مانا؟ اس کی تفسیر میں مفسرین خصوصاً جامع البیان میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون شش و پنج میں مبتلا ہوا کہ بچہ تو ہمارے گھر میں پل رہا ہے لیکن ہمارا دشمن ہے۔ تو بیوی کو کہا کہ اس کو تو اپنا بچہ بنایا، دریا میں جاتے ہوئے ایک بچہ اٹھا لیا، کبھی ایگزام تو لے، کبھی امتحان تو لے، کبھی چیک تو کر کہ ہمارا دشمن تو نہیں ہے۔ اس نے کہا فرعون تیرا دماغ خراب ہے، تو خود کو دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں، بچے کو، چھوٹے بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اچھا شوق پورا کر۔ تو فرعون نے ایک طرف ہیرے لال جواہرات رکھے اور ایک طرف آگ کے شعلے رکھے کہ یہ کس طرف جاتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنا ہے، کہتے ہیں وہ شعلے کو اٹھا کر منہ میں ڈالا، گرم چیز کو اٹھا کے منہ میں ڈالا، کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہاتھ جلے تو پھینک دینا، ہاتھ جلے تو پھینک دینا، منہ میں کیوں رکھا؟ میں آپ کو چند ہفتے قبل ترکی استنبول میں تھا اور حضرت متکلم اسلام سے جو نکتہ سمجھا نا ایک مجلس میں وہی عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، مجھے کہنے لگے کہ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ جلے، میں نے کہا جلے، کہتے منہ میں کیوں ڈالا، نیچے پھینک دیتے؟ میرے پاس جواب نہیں۔ میں نے کہا شیخ ہماری بس سے آپ فرما دو۔ کہنے لگے اس کے لیے بچوں کی فطرت کو سمجھنا پڑتا ہے، نیچر آف بیبی، بچوں کی فطرت۔ حجی وہ کیا؟ کہ بچی کی عادت، اگر اس کا ہاتھ جلے تو چیز پھینکتا نہیں ہے، منہ میں ڈالتا۔ تو یہ بچپنا اور فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شعلہ منہ میں ڈالا، زبان پر ایک نکتہ لگا جس کی وجہ سے لکنت جیسی کیفیت بنی۔ تو گفتگو میں بعض اوقات مشکل ہوتی، تو مفسرین کہتے ہیں یہ مانگا وحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے لیے یہ گرہ کھول۔ اب میں دعوت دوں گا، گفتگو کروں گا، دلائل پیش کروں گا تو میرے لیے پرابلم ہوگی۔ اب میں حضرت اکاڑوی کا ترجمہ پیش کروں، کہا یہ تو محاورہ معنی نہ ہوا نا، ایک لفظ میں معنی سمجھاؤ، یہ ہے محاورہ۔ کہا ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان کر، معنی اسباب دے۔ وحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مجھے علم کے ساتھ عوامی زبان عطا فرما۔ عوام کو جو سمجھاؤں گا
تو عوامی زبان ہوگی، پبلکلی لینگویج عوامی زبان ہوگی، تب میں لوگوں کو قائل کر پاؤں گا، ان کی زبان میں ان کو سمجھاؤں گا تو بات بنے. جب تک ان کو ان کی زبان میں نہ سمجھاؤں تو کیا مان. اب آپ کو میں کہوں ڈولی میں ہم نے دہی رکھی تو میں کہا گڈوی جیسا لسی رکھی ہے، سمجھنے میں اپنی زبان میں سمجھانا اور ہے. آپ میں پورے مجمع کو نہیں پتا تھا کہ گڈوی کو تو سمجھ رہے ڈولی آئی اور سب اکیل کیا کو پتا آئی ولٹوئی کو بندہ ایجری ہوں دی ہو جاندی کھرکا بندہ کریں دے وہ گھا گھر آدھے ہوتے ادھی دنیا کو نہیں پتا ہوں. میں تو لوگوں سے جا کر اس چیز کو پوچھ کئی مرتبہ میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ کو اردو بولنے کا شوق ہے، مجھے اردو سکھائیں. یہ جو ہم رسی باندھتے ہیں جب اسے نام نہیں آتے کھٹڑے دی رسی، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کوئی بتائے اور لے مجھ سے. یہ مجمع میں ہی ہوا کہتا ہوں ہمارے رات کی اردو کمزور ہے پھر نہیں کہتے جو اردو جگال. توجہ تو وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے مولا مجھے عوامی زبان عطا فرما دے. کتنی چیزیں مانگی؟ میرا ہاتھ دیکھ کر بتا دیں. 3. نمبر 1 اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے. نمبر 2 اے اللہ تعالی مجھے اسباب عطا فرما. نمبر 3 عوامی زبان دے. چوتھا چیز نتیجہ ہے کیا ہے؟ یفقہوا قولی، اے اللہ میری بات کو دنیا سمجھ. یہ تب یہ نتیجہ تب. تو میری گفتگو بھی انہی 4 میں سے 3 باتوں کی محور اور اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اور بنیاد یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ہمارا کام کھولا ہے، آؤ ہم سے سن لو. ہمیں رب نے اسباب دیے ہیں، آؤ یہ چینل لائک کر لو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں عوامی زبان میں بات سمجھانے کی دی ہے. آج آپ سمجھ لیں یفقہ قولی، دنیا کو سمجھ آ جائے خدا کی قسم انقلاب مسئلہ کوئی نہیں. تو یہ اس لیے میں آپ کے سامنے گفتگو عوامی لہجے میں رکھنے لگا ہوں. یہ تو تھی میری تمہید. اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں. عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ہمارے علماء کرام کا کردار. میرے دوستو، ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جو اسلام میں اتنی اہمیت کے قابل ہے جتنا جسم میں دل. کیا مطلب؟ انگلی کٹے تو بندہ زندہ رہتا ہے، آنکھ جائے تو زندہ رہتا ہے، کان پاؤں کٹ جائے تو زندہ رہتا ہے، اور دل کا ایک ٹکڑا کٹ جائے انا للہ ہو جاتا ہے. تو عقیدہ ختم نبوت ان عقائد میں ایک عقیدہ ہے کہ جو آپ کے اسلام میں موجود، آپ کے مذہب و دین میں موجود، آپ کا اسلام برقرار. عقیدہ ختم نبوت گیا، اسلام گیا. حضرت مولانا دھیانوی رحمہ اللہ کا ایک جملہ پڑھا، مجھے من میں آ رہا تھا کہ میں حضرت کی بات کو متن بنا کے اس کی شرح پیش کروں. انہوں نے کیا کہا کہ اسلام لانے کے لیے توحید ضروری ہے، بچانے کے لیے ختم نبوت ضروری ہے. میں اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب آپ ذرا توجہ رکھیں. یہ حضرت صرف بچے نہیں ہیں، بچے کچے ہیں. پتہ بھی ہونا چاہیے نا کہ کہاں اٹھنا ہے کہاں نہیں اٹھنا ہے. پانی پلانا. میں کہتا ہوں سٹیج کے سامنے بچے نہ بٹھاؤ، بچے کچے بٹھائیں. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دلیل دینے کے لیے قرآن پہلے، پھر حضور کی حدیث کا نمبر ہے، پھر صحابہ کے اجماع کا نمبر ہے، پھر فقہاء کا نمبر ہے. یہ دلیل دینے کی تحریک. جب دلیل دیں گے پہلے قرآن پھر حضور کا فرمان. دلیل میں قرآن پہلے لیکن ایمان لانے میں حدیث پہلے. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں شاید آپ کو گرے دلائل پیش کریں گے نا، اس مذہب کی دلیل ہے، اس عقیدے کی دلیل ہے، تو دلیل میں پہلے نمبر پہ کیا پیش کریں گے؟ اللہ کا، پھر حضور کا. لیکن ترتیب ایمان اور ہے. ترتیب میں حضور پہلے، حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں. آپ کہیں گے کیا مطلب مولوی چیتے کو خیر ہے؟ ایمان میں حضور پہلے اور حدیث پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میں اس کو ثابت کرنے لگا. مجھے بتائیں اللہ ہے، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، ایمان مذہب سچا ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے. اللہ نے ہمیں بتایا. ہم کوئی اللہ کے نبی ہیں؟ ہمیں اللہ نہیں بتایا پہلے. ہمیں کس نے بتایا؟ حضور نے. ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تب اللہ کو اللہ مانا. حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو قرآن مانا. حضور کی بات کو سچا مانا تو
اسلام کو اسلام مانا تو حضور کی بات ماننے کو حدیث ماننا کہتے ہیں. تو ایمان میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد. اصل میں حضرت کی گفتگو کا مطلب یہی ہے کہ بچانے میں ختم نبوت کی بات ہے. تو میرے دوستو، رسالت آپ کی ختم نبوت کا وزن یہ ہے کہ جیسے بندے کے جسم میں دل. اب میں ایک جملہ سمجھا رہا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کے ہمارے اکابرین کی قربانیاں اتنی ہیں، اس قربانیوں کا استقصاء نہیں ہو سکتا، گنا نہیں جا سکتا، احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ہر بندے نے ہر دور اپنی ترتیب پر عقیدہ ختم نبوت سے وہ پیار کیا اور اس پر وہ عملی جدوجہد پیش کی ہے جس پر مرد تو مرد، عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں. حیران ہو جاؤ گے آپ واقعات پڑھیں تو یقین مانے بندے کا دل دہل جاتا ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا دور تو بہت بڑی بات ہے، صحابہ کرام کا دور تو بہت بڑی بات ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی ایک کال پہ 10,000 ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کرے. خواجہ ناظم الدین 1953 میں پاکستان کا پرائم منسٹر تھا. اس کی پولیس اسٹیٹ پہ اسٹیٹ فائرنگ کر رہی ہے اور یہ بچے سینہ کھول کے اس کے سامنے آتے ہیں. مسجد وزیر آباد سے لے کر مینار پاکستان تک کی نالیاں پاکستانی قوم کے خون میں رنگین ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ آپ قربانی کی بات کہاں کریں؟ 50 سال تحریک چلی ہے اس کے لیے، کوئی مذاق نہیں ہے. اور کس طرح ہمارے حضرات نے اس پر قربان 10,000 لفظ بولنا بڑا سخت ہے. 10,000 وہ سخت ہے. 10,000 آدمی کا جنازہ اٹھے یار، کسی ایک علاقے سے 10 بندوں کا جنازہ اٹھے دل دہل جاتا ہے. اور جہاں 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10,000 شہید ہوا، مجھے بتائیں اس تحریک میں کتنے قربانیوں کا خون بولا. تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اس پر قربانی لگی ہے، اس پر خون لگا ہے. ہمارے حضرات نے اپنا خون دے کر اس آپ کو اور مجھے سمجھایا. حضرت بخاری رحمہ اللہ کے شہر میں ہوگا تو حضرت بخاری رحمہ اللہ ملتان سے ہیں، امرتسر سے ملتانی آئے. حضرت بخاری رحمہ اللہ کے لیے کیا کہتے تھے کہ بخاری وہ ہے جس کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی ریل میں. کیا مطلب؟ نعوذ باللہ وہ کوئی کلی کا کام کرتے تھے کہ ریل میں جاتے تھے، ہاں کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل لگے ہوئے تھے کہ جیل میں ہوتے تھے. یہ بتانے کا استعارہ ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری یا جلسے کے لیے سفر کر رہا ہے یا انگریز کی جیل. یہ ہے آدھی جیل میں اور آدھی ریل میں. یہ عطا اللہ شاہ بخاری. اور اس عطا اللہ شاہ بخاری کی پیچھے بڑی بڑی خانقاہیں ہیں. آپ سیدہ ام کفیل رحمہم اللہ، حضرت بخاری کی اکلوتی بیٹی، حضرت مولانا کفیل شاہ صاحب کی اماں، پڑھیے ذرا ان کی کتاب میں ان کا خط. حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں مولانا عبداللہ. یہ خانقاہ سراجیہ کنڈیہ والوں کے شیخ ہیں خواجہ ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ، بیمار ہیں. حضرت بخاری کا خط جاتا ہے، شیخ میں یہاں جیل میں ہوں. صبح لدھارام نے میرے خلاف جا کر ایک گواہی دینی ہے انگریز کی عدالت میں. جھوٹا گواہ میرے خلاف انہوں نے پیش کیا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کرایا. رب جانتا ہے میرے ہاتھ بری ہیں. شیخ مجھے ان 2-4 دنوں کی مہلت ہے، آپ میرے لیے کوئی دعا کریں. رب کریم مجھے حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے زندگی دے دے، میں نے امت کو سمجھانا ہے. سید ام کفیل لکھتی ہیں کہ خواجہ ابو سعد نے جواب لکھا اور کہا، اپنی پھر میاں والی کی زبان میں لفظ ہے ان کا، اجے میں ول ہوندا تے ایک رات دا کم سی. شاہ جی نو آکو 3 دن وظیفہ پڑھے پھر ہوگا تماشا. یہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ جے میں ول ہوں، میری طبیعت اچھی ہوتی تو ایک رات میں پڑھ لیتا. عطا اللہ شاہ کے شاید تصوف میں وہ مجاہدات نہ ہوں، اسے کہنا تجھے 3 دن لگیں گے اور پھر تماشا ہوگا. اور وہی ہوا. 3 دن کے بعد انگریز کا زر خرید غلام لدھارام جب گواہی دینے آیا ہے حضرت بخاری کے مقابلے میں، اور جج پین تیار کر کے بیٹھا، سارا کیس ہینڈ پکڈ ہے جو ہاتھ سے بنایا گیا. اور وہ سامنے آئے. جج نے کہا جانتے ہو یہی قتل کا یہی مشورہ دینے والا تھا. اور وہ یوں دیکھتے اٹکا نا. تو ہمارے وکیل صفائی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیسی گواہی ہے؟ وہ بندہ پہچانے، ذرا پھر دیکھو، کھول کے دیکھو، آنکھیں پھاڑ کے دیکھو، کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں. چیخ نکل گئی انگریز کہ ہماری تو قربانی ضائع. انہوں نے کہا پھر دیکھ. کہا یہ بابا نہیں ہے. وہ پھر آگے بڑھتا تو پیچھے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بقائمی ہوش و حواس. جی بقائمی ہوش و حواس. کہ بلا جبر و اکرام
آقا کوئی جبر اقرار نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو اس مسئلے پہ بے گناہ ہے، اس نے نہیں کہا تھا۔ سب کچھ کیس کلوز اور ڈسمس، بات کڑیاں کھلی، شاہ جی باہر۔ یہ وظیفہ پڑا تھا، لدہ رام سے باہر نکل کے کسی نے کہا بے ایمان، تجھے جیل میں ہم نے گواہ کی پریکٹس کرائی تھی، تو نے دیکھ کے کہا تھا یہی ہے، تجھے کون سی موت پڑ گئی ہے؟ تو کوئی مسلمانوں سے پیسہ لے کے تو نہیں بیٹھا، تو ہندو تھا ہمارا، تو اس کے خلاف گواہی دیتا۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کی کوئی سفید مخلوق تھی، جب میں گواہی کے لیے زبان کھولتا ہوں میرے اوپر آگ لاتے کہ تو جل جا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولوں؟ بس ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہوں لیکن جھوٹ تو میں نہیں بولتا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ ایسے ہمارے علماء کی اس کے پیچھے قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر آپ ہمارے حضرات کو پڑھیں، میں نے کہا کل دنگ رہ جاتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا؟ میرے دوستو، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ علالت میں آئے ہیں 1932 کی 24 فروری کا جمعہ، جامع مسجد الصادق بھاولپور میں پڑھا۔ ایک خاتون غلام عائشہ کی درخواست عبد الرزاق قادیانی کے مقابلے میں، اس کے لیے تو حضرت وہ کشمیری رحمہ اللہ وہاں سے چل کے آئے اور مناظر اللہ دیتا مرزائیوں کو جھوٹ بول رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ کتاب ہاتھ میں رکھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ مجاہد نے کہا تیرے پاس تو کتاب نہیں ہے؟ کہا جی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اپنے نانے کے ایمان پہ بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے نواسہ ہونے کی حیثیت سے سید ہے نا، والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہے نا۔ کہ جی میں بھروسہ رکھ کے نانے کی نبوت پر بات کرتا ہوں۔ میں نے 35 سال پہلے مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحموت کا مطالعہ کیا تھا، اگر اس سے یہ لفظ میرے والا نہ نکلا انور شاہ اپنی موت نکلا، اور وہ کیس پلٹ گیا۔ ایک خاتون کی دعوت پہ انور شاہ، اور واپسی پہ جاتے ہوئے ہمارے نواب صاحب کو رب غریق رحمت فرمائے، نواب بھاولپور جناب صادق صاحب، ان کو کیا فرمایا تھا کہ صادق صاحب تیری دعوت پہ میں دیوبند سے آیا ہوں، میں نے بیماری نہیں دیکھی، مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے فیصلہ اسلام کے حق میں آئے، اور وعدہ کر اگر زندہ رہا تو خود سنوں گا فیصلہ، اور اگر انور شاہ فوت ہو گیا تو یہ فیصلہ میری قبر پہ سنا۔ نواب صاحب گئے اور وہاں قبر پہ جا کر فیصلہ سنا کے آئے تھے۔ آپ پڑھیے 3 جلدوں میں چھپ گیا ہے مقدمہ مرزائیہ بھاولپور۔ میں رات بھی یہی کہہ رہا تھا جلسے میں نے کہا آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جنگ لڑنے کے لیے قادیانیوں کے سامنے ٹھہرے ہیں، علمی جنگ، اور تمہارے پاس علمی ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ چہ دلا ورس دزدے کے بکف چراغ میں دارت، وہ دشمن وہ چور کتنا ہوشیار ہے کہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا ہوا ہے، اور ہم بڑے اس کے سامنے انتہائی عاجز بن کے ٹھہرے ہیں۔ یوں نہیں، دنیا کا وہ کون سا حربہ نہیں ہے جو ملت قادیانیہ نے اسلام کے مقابلے میں استعمال نہیں کیا۔ اور آج ہم یہاں بیٹھے ختم نبوت کے جلسے میں جانے کے لیے بھی باپ بیٹے کو کہے گا بیٹا تھوڑا دیکھ کے، میں نے دیکھا تو کوئی نقصان نہ چاہیے، یہ نقصان یہاں مسئلہ ہے بھئی، یہ رسول اللہ کی ڈائریکٹ پیروی۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے جملہ ہضم کر پاؤ تو میں سناؤں، فرماتے تھے اگر حضور کی وفاداری ہے نا ختم نبوت میں اور ہم نہیں کرتے تو پھر گلی میں چلنے والا 4 پاؤں والا کتا ہم سے بہتر ہے۔ حضور پاک کا خود کو وفادار، دلدار، حبدار کہتے ہیں، اور پھر حضور پاک کی ختم نبوت پہ ہمیں جان دیتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات کرنے لگا، حضرت رسول اللہ کے ساتھ تو صحابہ اکرام یوں چلے تھے، کہتے ہیں حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ انصار صحابہ کی، حضور پاک علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا بدر میں کون اٹھے گا، حضرت علی اٹھے، ابو عبیدہ اٹھے، حضرت حمزہ اٹھے، حضرت ابو بکر اٹھے، بڑے حضور پاک کا ارادہ تھا کہ شاید انصار میں جو کوئی اٹھے، تو حضرت مادی کرب سمجھ گئے، مقداد ابن مادی کرب یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف، ہم تو اس لیے چپ تھے کہ آپ جو حکم فرمائیں گے ہم گردنیں پیش کریں گے، لیکن اگر آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں تو سنیں بدر کیا ہے، آپ حکم کر دیں ہم برکے غماد تک اپنی گردنوں کو پیش کریں۔ یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ میرے دوستو، اور ان لوگوں نے کتنی حضور پاک کی دین پر قربانی دی ہے، آپ اور تو چھوڑیے فضائل اعمال اٹھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے متصل حدیث پاک ذکر کی ہے کہ 3 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، اور ان کی شہادت میں ان کا خون بہہ چکا ہے، اور بھتیجا اپنے چاچو کے پاس پانی لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ساتھ والے اس شہادت کے وقت
تو وہ جب اس کے پاس گیا اس نے کہا ساتھ والے کو، تو اس کے پاس گیا وہ شہید ہو گیا، اب دوسرے کے پاس ہے یہ بھی شہید، پہلا پانی کا قطرہ نہیں پیا لیکن رسالت امام علیہ السلام کا تحفظ کیا۔ میں پچھلے مہینے اگست اسی جگہ پہ ٹھہرا تھا، یہاں جب صحابہ اکرام کی شہادت ہے نا جبل رماد، یہ عہد، شاید رات کا اس وقت کوئی 11 سوا 11 کا یہی ٹائم ہے، اور مدینہ منورہ میں بہترین اس دن میں نے زندگی میں پہلی بار بارش دیکھی ہے، اس سے پہلے میں نے مدینہ طیبہ میں جانا تو وہاں کبھی بارش نہیں دیکھی۔ وہاں میں اپنے بھائی شمیم اختر جو ہمارے وہاں کے میزبان تھے، میں نے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اللہ نے ہمیں اس جگہ پہنچایا ہے جہاں رسول اللہ کے صحابہ نے عہد لڑی ہے، اور اس کی غیرت والے واقعات آج دنیا میں نقوش ہیں جو قیامت تک زندہ ہے۔ میں نے کہا ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن رب نے یہاں پہنچایا، اور وہاں پہ ٹھہر کے میں نے تصور کیا کہ یار بدر کے بعد یہ عہد کا میدان سجا جہاں 3000 کافر ہیں، 1000 مسلمانوں کا لشکر تھا جن میں 300 تو منافق گھسے ہوئے تھے، یہ 300 گئے تو پیچھے 700 بچے، ادھر 700 ادھر 3000، اور یہ یہاں تنے تنہا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور ادھر کا کافر اپنے ساتھ بیویاں، لونڈیاں اور گرل فرینڈ لایا۔ اب ابن کثیر کی البدایہ اٹھائیں، توجہ رکھنا، وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ان نوجوان کافر لڑاکو جنگجوؤں کو کہتی ہیں ان تقبلوا نعانک وتدبروا نفارک فراق غیر عوامک، اور یہ جملہ اس لڑکی کا جو میک اپ میں سجی ہوئی ہے کافر جنگجو پر ایک بجلی دوڑا دیتا ہے، اور وہ کہتی ہے سن ان تقبلوا نعانک، تو بڑھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پہ حملہ کر میں تجھے گلے لگا، ان تدبروا نفارک فراق غیر عوامک، اگر تو پیچھے ہٹا تو میں تمہیں دیکھوں گی بھی نہیں کہ میرا میاں تھا، اور ایسے تم سے ہٹوں گی کہ طلاق کیوں لے لوں گی اور تیرے قریب کبھی نہیں آؤں گی۔ جب بیوی خامد کو میدان جنگ میں جملہ کہہ رہی ہو اور نوجوان کو کوئی دوشیزہ یہ بات کر رہی ہو، بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن اس موقع پہ بھی صحابہ نے جانے قربان۔ تو میرے دوستو آج ہم بھی عقیدہ ختم نبوت پہ آگے چلیں، ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت جتنے گناہ بندے نے کر لیے ہونا، اگر ختم نبوت کی پہرہ داری کر لینا، کل قیامت میں رسول اللہ کی نبوت تمہارا استقبال۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بندے کا کام ہو تھانے میں، اور اس تھانے میں اگر اس کے خلاف FIR بھی ہونا، اور وہاں کا ایسے جو کھڑا ہو کے کہ آؤ بھائی کیا حال ہے، تو سنتری پکڑتے ہوئے ڈرے گا میں ایسے ٹولا میں نہیں جا رہی ہے، اب میں کیوں پکڑا۔ بھائی اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی ہو گیا اور رسول اللہ پر ختم نبوت کی ہماری یہ محنت پیش ہوئی اور آقا نے استقبال کیا، تو کون تمہیں جہنم لے گا؟ کہاں آپ کے خلاف کوئی فرد جرم عائد ہوگی؟ یہ میرے دوستو یہ ختم نبوت، اس کے اوپر ہمارے اکابرین کی قربانی۔ میں جمعیت علماء اسلام کی اگر بات کروں، یہ جو پرچم نبوی آپ کے اور میرے سروں پہ لہرا رہا ہے، یہ پرچم کون سا ہے؟ اس پرچم کا نام ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا دوپٹہ۔ ٹھیک ہے، کان رعی رسول اللہ المربع، آپ اٹھائیے سنن بہقی مشکات اٹھائیے، رسالت امام علیہ السلام کے 2 پرچم ہوتے تھے، ایک رعیہ ہوتا تھا، ایک لوا۔ لوا چھوٹا پرچم ہے، رعیہ بڑا پرچم، اور جو لوا ہوتا تھا، جو چھوٹا پرچم وہ سفید ہوتا تھا، اور جو بڑا پرچم رعیہ ہوتا تھا وہ سیاہ اور سفید دھاریوں کا تھا۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام بڑی جماعت ہے تو یہ اس کو سیاہ اور سفید دھاری والا بڑا پرچم ہے، جمعیت طلبہ چھوٹی جماعت ہے تو اسے سفید والا چھوٹا پرچم۔ یہ ہمارے اکابرین نے پہلے دن سے کہا کہ رعیہ کہاں رکھنا ہے اور لبا کہاں، تو اس ترتیب پر یہ پہلے دن سے پرچم نبوی اماں کا دوپٹہ ہے رضی اللہ عنہ، جہاں سے معاملہ چلا ہے۔ اچھا، اس جماعت کے بانی اول کون؟ اس جماعت کا بانی اول وہ ہے جو دیوبند کی خشت اول، جسے آپ کہتے ہیں استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ اگر میں نحو کی زبان میں بات کروں تو مولوی سمجھتے ہیں کہ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، کہ نحو کی زبان میں جب مطلق کو مطلق بولا جائے تو ایک ہی لفظ پر پوری بات آ جاتی ہے، تو اس طرح اگر ہم مطلق مولانا دیوبندی کہیں تو شیخ الہند کی ذات آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الہند جس کا شاگرد مولانا عزیز الرحمن عثمانی مکمل دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم، جس کا شاگرد مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہندوستان ہے، جس کا شاگرد شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیثوں کا سردار ہے، جس شیخ الہند کا شاگرد خاتم المحدثین اذہان الناس فی العالم
علامہ سید انور شاہ کشمیری ذہانت کی دنیا کا بادشاہ ہے، اور جس کا شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بانی پاکستان کا یوں پلیٹ تھڑ دیا، یوں پاکستان بنانے والا ہے، اور جس کے شاگرد حضرت جی مولانا الیاس دہلوی بانی تبلیغی جماعت، ان سب کے استاذ کا نام شیخ الہند ہے۔ یہ شیخ الہند نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی ہے 1920، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا 100 سالہ بھی منا لیا، 100 سال پورے ہوئے۔ اس جمعیت علماء اسلام کو نون لیگ نہ سمجھنا، اس جمعیت علماء اسلام کو پیپلز پارٹی روٹی کپڑے مکان کی جماعت نہ سمجھنا، اس جمعیت علماء اسلام کو پوٹی آئی نہ سمجھنا کہ آپ اس کو اسی ترتیب پر ملا لیں۔ نہ میرے بھائیو، اس پر ہمارے اکابرین کی قربانیاں موجود، اور جمعیت علماء کی قربانی ہر ڈکٹیٹر کے مقابلے میں سر اٹھانا رکھا ہے، سر جھکانا نہیں رکھا۔ ہمیں قیادت نے پہلے دن سبق سکھایا ہے کہ یاد رکھنا، گردن کا اتر جانا یہ شکست نہیں ہے، گردن کا جھک جانا شکست۔ وفا کی تیغ سے گردن جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی پڑی۔ آپ نے گزشتہ دور حکومت میں نہیں دیکھا، ہماری قیادت میں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کیا سے کیا ان بدتمیز بد تہذیب لوگوں نے کیا سے کیا پروپاگنڈا نہیں کیا، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ایک بال بھی کر کیا اس مولوی کہ اس نے پہلے دن سے ایک بات طے کی ہے کہ ظالم و جابر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے، ہم نے پیچھے ہٹنے والی بات کی۔ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری کا نام تو آج دنیا بڑی عزت سے لے کر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس جماعت جمعیت علماء کے پہلے امیر مولانا احمد علی لاہوری، یہ کم خانقاہ کا بندہ ہے، یہ کم شیخ ہے، اس کو تصوف نہیں آتا، اسے نہیں معلوم۔ مولانا حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، یہ عام بندہ ہے۔ بتیوں نے چیلنج کیا تھا کہ تم اسے حافظ الحدیث کہتے ہو، لاؤ اس کو، ہم اس سے حدیث سنتے ہیں۔ میرے والد مکرم حضرت سے ان کو اجازت اور خلافت ہے۔ ابو جان فرماتے تھے کہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ جوش میں آئے اور فرمایا اچھا یہ حدیث کا امتحان لیتے؟ کہا جی ہاں، کہا ان کو کہو اپنے شیوخ الحدیث لے آؤ، صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، میں تمہیں حدیث سناؤں گا، پھر ظہر کا وقفہ کریں گے، چھوٹا موٹا کھانے کا کر لینا، پھر اس کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کے بعد تم بھی آرام میں بھی آرام، اگلے دن صبح پھر بیٹھیں گے، 3 ماہ تک تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناؤں گا، جو پہلے دن سنائی آخر تک وہ نہیں، آؤ ہم سے بات۔ سارے بنتی بھاگ گئے، یہ حافظ الحدیث کہاں سے لاؤ گے؟ 1 لاکھ حدیث کا سندن بطن حافظ۔ ہمارے والد محترم فرماتے تھے حضرت جب حضرت لکی مروت تشریف لائے اور حدیث پاک قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ حقذا ایک ایک حدیث پڑھنا شروع کی، کہتے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جامعہ حلیمیہ پیزود لکی مروت میں وہاں میزبان تھے، 300 حدیثیں ایک تقریر میں پڑھی تو مفتی صاحب اٹھ کے چلنے لگے کہ عبداللہ اب تو بس کر لے، لوگوں کے جگر نہ پھٹے، 300 حدیث ایک